ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر بندہ ہدایت پر نہ ہو تو اس کے متعلق بڑے سے بڑے شر کی بھی امید کی جا سکتی ہے۔ وہ نہ صرف اپنا نقصان کرتا ہے بلکہ امت مسلمہ کے افراد کا بھی نقصان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کئی طرح کے فتنے امت مسلمہ میں نظریاتی الحاد پھیلا رہے ہیں۔ ان میں ایک فتنہ شیعہ حضرات کا بھی ہے کہ وہ حضرات آئے دن کوئی نہ کوئی اہل سنت والجماعت کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے امت مسلمہ میں تشویش کی لہر پیدا ہو جاتی ہے۔ حال ہی میں ایک شخص جس کا نام حسن اللہ یاری ہے، یہ غالباً امریکہ میں رہتا ہے اور نہایت گندی ذہنیت کا شیعہ ہے۔ یہ آئے روز صحابہ کرام، امہات المومنین علیہم الرضوان کے خلاف زبان درازی کرتا ہے اور اپنے بیانات میں یہاں تک یہ بات کہتا ہے کہ یہ حضرات مسلمان بھی نہیں تھے۔ اب اس کا ایک شارٹ ویڈیو کلپ میرے پاس پہنچا جس میں اس نے یہ چیلنج کیا ہے کہ میں ساری دنیا کے علماء کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ ابو بکر و عمر کا اسلام ثابت کریں۔ اگر وہ اس مسئلے پر مجھ سے مناظرہ کر لیں اور ابو بکر و عمر کا اسلام ثابت کر دیں تو میں حضرت معاویہ کو پیغمبر مان لوں گا۔ یعنی یہ کیسی گندی بکواس ہے، اور اس نے کہا ہے کہ مجھ سے مناظرہ کر لیں، میں مناظرے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح کی چیلنج بازی کرتا نظر آتا ہے۔ تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت میں، امت مسلمہ میں ہر دور میں ایک بہت بڑی تعداد علماء ربانیین کی ایسی رہی ہے جنہوں نے ایسے باطل فتنوں کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ تو اب بھی ہم جواب دینے کو تیار ہیں، مناظرہ کرنے کو تیار ہیں۔ حسن اللہ یاری مناظرہ کرنا چاہے تو ہم تیار ہیں، اور انشاءاللہ تعالی دلائل و براہین سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ صرف یہ کہ ایمان اور اسلام ثابت کریں گے بلکہ ان کا پوری امت میں افضل ہونا بھی ثابت کریں گے۔ اللہ یاری اگر تیار ہے تو میدان میں آئے۔ اس کا شر یہ ہے کہ یہ امریکہ میں بیٹھ کر ایک بند کمرے میں ویڈیو ریکارڈ کراتا ہے، اور بھولے بھالے کچھ لوگ اس سے کمنٹس میں یا ویسے لائیو بات کرنے میں تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دو پیش کھیل کر جو ہے وہ ان کو لاجواب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چونکہ مستند علماء کرام سے اس کا کبھی واسطہ پڑا نہیں، اس لیے اس طرح کی ڈھینگیں مارتا ہے۔ الحمدللہ ہم تیار ہیں مناظرے کے لیے، لیکن اللہ یاری صاحب یہ بات یاد رکھیں
مناظرہ آن لائن یا نیٹ پر نہیں ہوگا، مناظرہ آمنے سامنے بیٹھ کر ہوگا۔ کاش کہ آپ مناظرہ کا معنی ہی جانتے ہوتے۔ مناظرہ تو آمنے سامنے بیٹھنے اور ایک دوسرے کو دیکھنے کا نام ہے۔ جب ایک بندہ سامنے ہی نہیں ہے تو کیا مناظرہ ہے اور کیا مزہ ہے؟ آپ پاکستان آؤ، ہم آپ سے مناظرے کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ اگر آپ کے دانت کھٹے نہ کیے تو پھر کہنا۔ اور آپ کہتے ہو کہ میں نیٹ پر مناظرہ کروں گا، اگر آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام ثابت کر دو تو میں پاکستان آؤں گا، مجھے ذبح کر دینا۔ اب ذبح ہونے کے لیے پاکستان آنے کو تیار ہے، لیکن مناظرہ کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ آپ پاکستان آئیں، ہم آپ سے مناظرہ کرنے کو تیار ہیں۔ ہم آپ کا چیلنج قبول کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ صرف ایمان ثابت کریں گے، بلکہ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اہل بیت علیہم الرضوان سے بھی ان کا امت میں افضل ہونا ثابت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ بات یاد رکھو، آپ کہتے ہو کہ میرے ساتھ اکثر شیعہ حضرات کی ہمدردیاں ہیں، اکثر شیعہ حضرات کی میرے ساتھ ہمدردیاں ہیں اور میرے کام کو اچھا سمجھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ جب میں مناظرے کے لیے نہیں آ سکتا، تو پھر آپ یا تو اپنے سے بڑا ذاکر متعین کر دیں یا اپنے سے چھوٹا ذاکر متعین کر دیں جو پاکستان میں ہم سے اس مسئلے پر مناظرہ کر رہا ہو اور مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ اگر آپ امریکہ سے نہیں آ سکتے، وہاں بند کمرے میں بیٹھ کر ہی بات کر سکتے ہیں، آپ میں یہاں آنے کی جرت نہیں ہے، تو ملک پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کا کوئی عالم آپ متعین کر دے جو آ کے ہم سے بات کر لے۔ اگر آپ سب سے بڑا ذاکر اپنے آپ کو سمجھتے ہو تو اپنے سے چھوٹا لے جاؤ، اگر آپ چھوٹا سمجھتے ہو اپنے آپ کو تو بڑا ہے تو اس کو لے آؤ۔ آپ بڑا لاؤ گے انشاءاللہ ہم ان سے گفتگو کرنے کو بھی تیار ہیں، آپ چھوٹا لائیں گے تو ہم ان سے بھی گفتگو کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن اس کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ اگر ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کی علمی حیثیت جو ہے وہ شیعہ حضرات کے ہاں واضح ہونا ضروری ہے۔ یا تو آپ اپنی یہاں پاکستان کی کسی بڑی شیعہ جماعت سے ان کے لیٹر پیڈ پر اپنی علمی حیثیت منوا کے لے آئیں کہ بھی میں واقعی معتبر بندہ ہوں۔ کوئی بھی شیعہ حضرات کی جو جماعتیں ہیں تو کوئی جماعت بھی اپنے لیٹر پیڈ پہ لکھ کے دے دے کہ جی یہ حسن اللہ یاری صاحب ہمارے معتبر بڑے علماء میں سے ہیں، ذاکرین میں سے ہے، لہذا ان کا جو موقف ہے وہ ہمارے شیعہ حضرات کا موقف ہے، اور اس پر جو ہے یہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں کہ واقعی یہ ہماری ترجمانی ہے۔ آپ کہتے ہو اکثر شیعہ ہمارے ساتھ ہے، تو پھر اگر آپ خود مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو شیعہ حضرات کی جماعتوں میں سے کسی کے لیٹر پیڈ پر آپ لکھوا کے آپ لے آئیں، ہم مناظرہ کرنے کو تیار ہیں۔ اگر آپ اپنے سے بڑے کسی کو کہتے ہو تو وہ لیٹر پیڈ پہ یہی عقیدہ ہمیں لکھ کر بھیجے تو انشاءاللہ تعالی ہم مناظرہ کرنے کو تیار ہیں۔ اگر آپ اپنے سے چھوٹے کسی کو کہنا چاہتے ہیں، ظاہر بات ہے وہ بھی کسی نہ کسی شیعہ جماعت سے تعلق رکھتا ہوگا، جس جماعت سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے لیٹر پیڈ پر یہی عقیدہ لکھ کے بھیج دے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور عمر فاروق کو مسلمان نہیں مانتے اور اس کے لیے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ آئے، ہم آپ سے مناظرہ کرنے کو تیار ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جگہ بھی انشاءاللہ طے ہو جائے گی، وقت بھی طے ہو جائے گا، تاریخ بھی طے ہو جائے گی، ہمیں اس سے بالکل انکار نہیں ہے۔ نیٹ پر مناظرہ کیوں نہیں کرنا اور آپ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ نیٹ پر آپ مناظرہ اس لیے کرنا چاہتے ہو کہ آپ بزدل ہو، آپ میدان میں نہیں آنا چاہتے، بند کمرے میں بیٹھے ہو، جبکہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے ورثاء جو ہیں ان کا تو معاملہ تھا کہ وہ انہوں نے میدان میں آ کر مقابلے کیے ہیں، اور تو بند کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرتا ہے۔ تو بند کمرے میں بیٹھ کر مناظر تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے جو حوالہ دینا ہے اس میں خیانتیں کرنی ہیں،
جو اگلا کوئی بندہ حوالہ دے گا جہاں پھنس جاؤں گا تو وہاں سے جو ہے نہ کوئی ویڈیو کی ایڈیٹنگ اور گڑبڑ کر لوں گا۔ میں نے آپ حضرات کے مختلف مکالمے چیک کیے ہیں اور اس میں آپ نے یہی کام کیا کہ جس بات کا جواب آپ کو آتا نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں میں تھک گیا ہوں، میں یوں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، یا آپ گول کر جاتے ہیں، یا ویسے ہی جو ہے وہ جو آپ کے ساتھ آدمی بات کر رہا ہوتا ہے آپ اس کے ویڈیو کو جو ہے نا وہ اپنا کیا لے کے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا اپنے سے رابطہ منقطع کر دیتے ہیں تاکہ آپ کی عزت بحال رہے۔ چونکہ نیٹ پر یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، اس لیے نیٹ پر مناظرہ نہیں کریں گے، آمنے سامنے بات کریں گے۔ اور آپ نے نیٹ پر بات کر کے بہت ساری خیانتیں کی ہیں، دھوکے اور فراڈ کیے ہیں، جو آپ نے کتابوں کے حوالے دیے ہیں وہ حوالے بھی مشکوک ہیں۔ تو اگر سامنے بیٹھے ہوگے ہم حوالہ دیں گے تو آپ ہمارے حوالے کو چیک کر سکتے ہو، آپ حوالہ دو گے تو ہم آپ کے حوالے کو چیک کر سکتے ہوں گے۔ آمنے سامنے مناظرے کا یہ فائدہ ہوگا۔ آپ مناظرے کے لیے آئیں، انشاءاللہ ہم تیار ہیں، چونکہ آپ کہتے ہیں کہ اکثر شیعہ میرے ساتھ ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کون سے شیعہ جو آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کو اپنی جماعت کے لیٹر پیڈ پر لکھ کر آپ کو نمائندہ تسلیم کرتے ہیں تو پھر آپ کی حقیقت کھل کے واضح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ یہ بند کمرے میں بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہو، میدان میں آ کر نظرہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شروع سے ہی آپ حضرات کی یہ منافقت چلی آ رہی ہے۔ اور میں انشاءاللہ آپ حضرات کی معتبر کتب سے یہ بات ثابت کروں گا کہ آپ حضرات نے اپنے ائمہ، اگرچہ اہل بیت علیہم الرضوان ہمارے بھی ائمہ ہیں، تو آپ نے ان کے نام پہ بہت ساری جھوٹی روایتیں گھڑی ہیں۔ ایک بات آپ نے یہ بھی اپنی کتابوں میں نقل کی ہے کہ جو بندہ تقیہ نہیں کرتا، تقیہ چھوڑ کر وہ اپنے ان گندے نظریات کو بیان کرتا ہے، ہاں جی، وہ مذہب امامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے اپنا گندہ عقیدہ بیان کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہیں، تو آپ تو خود اپنے ائمہ کے قول کے مطابق جو ہے وہ مذہب امامی سے خارج ہو گئے۔ آپ اس کے نمائندے کیسے بن سکتے ہیں؟ باہر کیف مناظرے کے لیے ہم تیار ہیں، ہم نہیں بھاگتے الحمدللہ، نہ ماضی میں بھاگے ہیں، نہ اب بھاگیں گے، نہ مستقبل میں بھاگیں گے۔ لیکن اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے، سامنے اگر ہم سے گفتگو کرو، ہم گفتگو کرنے کو تیار ہیں۔ یا کسی کے نمائندے بن جاؤ یا کسی کو نمائندہ بناؤ، ہمیں یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ آپ کی ملک پاکستان میں شیعہ حضرات کے ہاں علمی حیثیت کیا ہے۔ مناظرہ کرنے کو ہم تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پہ بڑا کرم، بڑا احسان کیا ہے کہ ہمارا تعلق اہل حق اور اہل سنت والجماعت سے جوڑا ہے، اور اہل سنت والجماعت ہمیشہ سے اہل بیت علیہم الرضوان اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے متعلق ایسے نظریات رکھتے ہیں کہ جن میں نہ تو صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اہل بیت کی توہین ہوتی ہے۔ یہ دونوں ہی طبقے الحمدللہ ہمارے مقتدیٰ ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ صحابہ کرام پر تنقید کرنا وہ اپنا مشن بنائے ہوئے ہیں، اور وہ سنیوں کے روپ میں گھسے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت کے منہج پہ کام کر رہے ہیں، ان کے طریقہ کار پہ کام کر رہے ہیں، اور اب کہتے اپنے آپ کو سنی ہیں۔ جس طرح کہ مرزا جیلمی ہے، وہ کہتا اپنے آپ کو سنی ہے، لیکن جو طرز، جو نظریات اس نے اپنائے ہوئے ہیں، اس کا اہل سنت والجماعت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، بلکہ مرزا جیلمی جو طرز اپنائے ہوئے ہیں یہ طرز خالصتاً روافض کا ہے، یہ طرز اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے۔ اس سے کہتا اپنے آپ کو سنی ہے، ہمدردیاں اس کی جو ہے وہ روافض کے ساتھ ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ وہ اللہ یاری جو شیعہ ہے امریکی، حسن اللہ یاری، اب اس کا ایک کلپ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس نے چیلنج کیا، اور الحمدللہ ہم نے اس چیلنج کا جواب دے دیا۔ مناظرہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن مرزا جیلمی سے یہی سوال کیا گیا کہ حسن اللہ یاری ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر گفتگو کرنا چاہتا ہے
تو اس نے بلکہ یہ کہ اگر وہ واقعی سنیوں کا نمائندہ ہوتا تو وہ کہتا کہ ہاں بھی میں ابوبکر صدیق کا ایمان ثابت کروں گا، میں عمر فاروق کا ایمان ثابت کروں گا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن اس نے پینترا یوں بدلا، کہتا ہے کہ مولوی چونکہ اس نام سے چندے کھاتے ہیں ابوبکر صدیق کے نام پہ، عمر فاروق کے نام پہ، تو لہذا ان کو چاہیے نا جواب دے۔ سوال یہ ہے کہ تو سنی ہے، جس طرح اور کی ذمہ داری تیری ذمہ داری نہیں ہے؟ الحمدللہ ہم نے تو اپنی ذمہ داری ماضی میں بھی نبھائی ہے، اب بھی نبھا رہے ہیں، اور ہم نے کسی دور میں بھی روافض کے اعتراضات سے جان نہیں چھڑائی، اور نہ مناظرے سے۔ الحمدللہ وہ مناظر تاریخ میں چھپے ہوئے ہیں جو سنی علماء نے شیعہ کے ساتھ کیے ہیں، لیکن تو سنی کے روپ میں شیعہ ہے۔ اب دیکھو اس نے ایک یہ کہ مناظرے سے انکار کیا اللہ یاری شیعہ سے، اور دوسرا یہ ظلم کیا، کہتا ہے کہ مولوی مناظرہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ اللہ یاری کی باتیں کچھ ٹھیک ہیں۔ اب دیکھو کہ اللہ یاری وہ شیعہ ہے جو کہ ابوبکر صدیق کو مسلمان نہیں مانتا، جو حضرت عمر فاروق کو مسلمان نہیں مانتا۔ اب مرزا جیلمی یہ بات کہتا ہے کہ دیکھو کہ مولوی اس لیے مناظرہ نہیں کرتے کہ اس کی کچھ باتیں ٹھیک ہیں۔ اب جو بندہ یہ بات کہتا ہے، اب کیا وہ ابوبکر صدیق کو مومن مانتا ہے؟ مرزا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مومن مانتا ہے؟ مرزا حضرت عمر فاروق کو مومن مانتا ہے؟ مرزا ان کو مسلمان نہیں مانتا، یہ صرف تقیہ ہے، جس طرح اور روافض تقیہ کرتے ہیں۔ مرزا بھی تقیہ کر کے جو ہے وہ ابوبکر صدیق کا نام لیتا ہے اور کچھ بات حاکم کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ شبہات چھوڑ جاتا ہے جو روافض کے ہیں شیخین کے متعلق۔ دیکھو کیا گٹھ جوڑ ہے اللہ یاری کا اور یہ مرزا جیلمی کا، وہ بھی شیعہ یہ بھی شیعہ، دونوں کے نظریات میں فرق نہیں ہے۔ ایک نے تقیہ کے بغیر جو ہے ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق پر تنقید کرنا شروع کی ہے، اور ایک نے تقیہ کیا ہوا ہے، کہتا ہے کہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مانتا ہوں، مرزا جیلمی کہتا ہے، اور عمر فاروق کو مانتا ہوں۔ در حقیقت جو ہے یہ سنیوں کے خلاف کام کر رہا ہے، اور در حقیقت شیعہ ہے۔ اگر یہ شیعہ نہ ہوتا یہ کبھی یہ بات نہ کرتا کہ اللہ یاری کی باتیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف اور عمر فاروق کے خلاف جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اگر وہ کوئی سنی یہ بات تسلیم نہیں کر سکتا، معلوم مرزا جیلمی جو ہے وہ نام سنیت کا لیتا ہے، لیکن اندر سے جو ہے وہ اس کے رافضیت جو ہے وہ ابل رہی ہے، اور جس کا اظہار کبھی نہ کبھی اس کے بیانات سے ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ چونکہ آج کل ہمارا مستقل موضوع جو ہے وہ مرزا جیلمی ہے، تو مرزا جیلمی پر مستقل ہم کام کر رہے ہیں۔ تو ابھی مرزا جیلمی کا ایک چھوٹا ٹک ٹاک پہ شارٹ کلپ چلا، تو اس کا عنوان تھا کہ علی جیسا تے ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ شے ہی کوئی نہیں۔ کیا؟ علی جیسا ہے کوئی نہیں، بنو امیہ شے کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں مرزا جیلمی کا یہ جملہ علی جیسا ہے کوئی نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ مرزا جیلمی در حقیقت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان دونوں بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی افضلیت کا انکار کرنا چاہتا ہے۔ یہ جملہ علی جیسا ہے کوئی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت علی کے مقام تک نہیں پہنچتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی کے مقام کو نہیں پہنچتے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی کے مقام کو نہیں پہنچتے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ عقیدہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہے کوئی نہیں، آپ مجھے بتائیں یہ عقیدہ جو ہے وہ سنیوں کا ہے یا شیعوں کا ہے؟ یہ عقیدہ تو سنیوں کا ہے ہی نہیں۔ تو یہ بندہ اپنے آپ کو سنی کہتا ہے اور کہتا ہے منہج اہل سنت پر ہوں، کبھی یہ منہج اہل سنت پر نہیں ہے، بلکہ یہ چھپا ہوا رافضیوں کا ایجنٹ ہے، اور یہ جملے اس کے یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ بندہ اہل سنت والجماعت سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ روافض کا ترجمان ہے۔ اسی طرح یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے جو خود ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ اب دیکھیں مرزا جیلمی نے اسے پوچھا گیا، مرزا جیلمی سے پوچھا گیا کہ جی آپ نے اکیڈمی بنائی ہے، آپ نے مسجد کیوں نہیں بنائی؟ اسے پوچھا گیا آپ نے اکیڈمی بنائی ہے، آپ نے مسجد کیوں نہیں بنائی؟ اب مرزا جیلمی نے کیا جواب دیا؟ یہ وہ شخص ہے جو کہ مساجد، مدارس
اسلام، صحابہ کرام اور دینی تشخصات سب کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ اب دیکھیں مسجد کے خلاف جو ہے کیا بات کرتا ہے۔ صحابہ کرام اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مسجد ہی ہر چیز کا مرکز تھی، تعلیم و تعلم جو ہے وہ مسجد کے اندر ہوتا تھا اور فیصلے مسجد کے اندر ہوتے تھے، سارے اکثر معاملات مسجد میں نبٹتے تھے۔ تو پھر اب مرزا جیل میں مسجد نہیں بناتا، اس نے وجہ کیا بیان کی، کہتا ہے کہ مسجد میں اس لیے نہیں بناتا کہ مسجد تو فرقہ واریت کا مرکز ہے۔ کہتا ہے اس سے فرقہ وارت پھیلتی ہے کہ لوگ کہیں گے مسجد بناؤں گا، یہ کس فرقے کی ہے، یہ کس فرقے کی ہے، یہ کس فرقے کی ہے۔ تو چونکہ لوگ کہیں گے یہ کس فرقے کی ہے تو اس مختلف فرقے مسجد بناتے ہیں، تو اس لیے میں مسجد نہیں بناتا کہ لوگ جو ہے مجھے یہ نہ کہیں کہ جو ہے یہ فرقہ وارت پھیلا رہا ہے۔ حالانکہ مسجد جو ہے وہ فرقہ واریت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ مرزے کا جو کوٹھا اس نے بنایا جس کو اکیڈمی کا نام دیا، یہ فرقہ واریت کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں اس نے کون سا ایسا طبقہ ہے جس پر اس نے بکواسات نہیں کی، تو فرقہ واریت تو یہ پھیلا رہا ہے۔ آپ کسی عام چلتے پھرتے بندے کو بلا کر آپ یہ بات پوچھ لیں، مرزا جیلمی کے بیان بھی سنا لیں اور مسجد میں جو علماء کے بیان ہوتے ہیں وہ بھی سنا لیں، تو لیکن جو ہے وہ کہے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو ہر طبقے کے خلاف جو ہے وہ محاذ کھولے ہوئے ہے اور سب سے بڑی فرقہ واریت یہ پھیلا رہا ہے۔ تو پھر اب فرقہ واریت کے پھیلنے کا مرکز مسجد ہوئی یا اکیڈمی ہوئی؟ ظاہر بات ہے مرزا نے جو کوٹھا بنایا جس کو اکیڈمی کا نام دیا ہے یہ فرقہ واریت کے پھیلنے کا مرکز ہے۔ لیکن چونکہ مرزا جیل میں جانتا ہے کہ مساجد کو آباد کرنا، اللہ پاک فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے۔ یہ شخص ایمان کے دعوے بڑے بڑے کرتا ہے لیکن یہ شخص ایمان سے خالی ہے، اس لیے مسجد کو آباد نہیں کر سکتا، یہ کوٹھوں کو آباد کرتا ہے اور اس کو اکیڈمی کا نام دیتا ہے۔ یعنی لوگوں کا رخ مسجد کی بجائے جو ہے وہ اکیڈمی کی طرف آ جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا یہی طریقہ ہے؟ کیا ماضی کے اندر جتنے بھی طبقے گزرے ہیں کیا کسی طبقے نے یہ کام کیا کہ مسجد کو ان کی کوئی مسجد نہ ہو اور انہوں نے جو ہے وہ الگ کوٹھا بنایا اور کہا ہو کہ بھئی مسجد سے دور ہٹو بلکہ یہاں اگر دین کا کام کرو؟ بھئی دین کے کام کا مرکز تو مسجد ہوتی ہے۔ مرزا جیل میں لوگوں کو مسجدوں سے روکنا چاہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ مسجد میں علماء ہوتے ہیں، علماء دین صحیح بتاتے ہیں اور اس نے جو ہے دین میں جو ہے وہ تخریب کاری کرنی ہے تو تخریب کاری مسجد میں نہیں ہو سکتی، یہ کوٹھے میں ہوتی ہے جس کو اکیڈمی کا نام دیا۔ کیونکہ مسجد میں تو لوگ ہر طرح کے آتے ہیں، ہر بندے کو آنے کی اجازت ہے۔ جو بکواسات مرزا کرتا ہے جب ممبر پہ بیٹھ کر کرے گا تو اس کو گریبان سے پکڑ کر کوئی بھی ممبر سے نیچے اتار سکتا ہے، لیکن چونکہ جو ہے وہ کوٹھے میں ہر بندے کو آنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اکیڈمی میں ہاں جی وہ مخصوص بندے ہیں جن کو اجازت ملتی ہے، ہاں جی کہتا ہے جی پرموشن لینا پڑتی ہے، وہ پھر اندر داخل ہونے دیتا ہے، اتنا یہ بزدل بندہ ہے اور کمرے میں بیٹھ کر بڑھ کے مارتا ہے، یوں ہے اور یوں ہے، کچھ بھی نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ صرف جو ہے تالی بازی اور جہالت ہے یا چھپے ہوئی رافضیت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مرزا اس کام سے باز آئے اور وہ لوگوں کو مسجدوں سے دور رکھنے کی بجائے جو ہے وہ اگر واقعی سنی ہے تو وہ مسجد کی مخالفت کم کر دے۔ یہ کبھی بھی ایک سنی سے نہیں ہو سکتا، نہ کہ پہلے کبھی ہوا کہ اس نے کبھی مسجدوں کی مخالفت کی ہو۔ اب میرے جیل میں کا ایک کلپ چل رہا ہے اور اس کے چاہنے والے بھی اس کلپ کو عام کرتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی تھی، اب یہ صلح نتیجہ وہ نکالتے ہیں کہ یہ صلح نہ کامیاب تھی، نہ برقرار رہی، نہ اس کی رعایت رکھی گئی۔ تو حالانکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ میرا بیٹا
حضرت حسن کے متعلق فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اب یہ حضور کی پیش گوئی ہے اور محدثین نے اس کو جو ہے دلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ حضور نے پیش گوئی فرمائی اور واقعی یہ پیش گوئی پوری ہوئی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صلح کر لی۔ تو اب نبی جو پیش گوئی کرے وقت کا پیغمبر، تو واقعی اگر نبی برحق کا تو پوری ہو جاتی ہے اور اس کی نبوت کی دلیل ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہوئی اور حضرت حسن نے صلح کی حضرت معاویہ سے۔ اب چونکہ شیعہ حضرات کو حضرت حسن سے چڑھا ہے، کیوں؟ انہوں نے حضرت معاویہ سے صلح کی ہے، اس لیے وہ جو امام مانتے ہیں نا جی، وہ حضرت حسن کی اولاد میں کسی کو نہیں مانتے بلکہ حضرت حسین کی اولاد میں مانتے ہیں، ان کو حضرت حسن سے یہی چڑھا ہے۔ چونکہ شیعہ کو چڑھا ہے تو مرزے کو بھی چڑھ یہی ہے کہ حضرت حسن سے کہ بھئی انہوں نے صلح کیا کی ہے۔ اب اس کو کئی عنوانات سے مشکوک بنانے کی کوشش کرتا ہے ان روایات کو، مثلاً جو ہے اس نے ایک بخاری کی روایت پر اعتراض کیا، بلکہ ہم پر اعتراض کیا، کہتا ہے مولوی لوگ جو ہیں یہ خیانتیں کرتے ہیں اور یہ جھوٹ بولتے ہیں، حضرت حسن کے پیچھے چھپتے ہیں۔ ہاں جی، کیا کہ حضرت حسن نے صلح کر لی تھی، یہ حدیث آدھی بیان کرتے ہیں۔ کیا الزام دیا کہ مولوی لوگ حدیث آدھی بیان کرتے ہیں صلح حسن والی، کہ حضرت حسن نے صلح کر لی تھی، یہ پوری حدیث بیان نہیں کرتے۔ تو اب یہ حدیث کے پوری بیان کرتے ہیں یا آدھی بیان کرتے ہیں، یہ حدیث ہے کہاں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مختلف جگہ پر نقل کی ہے، جو اصل میں یہ حدیث حضرت حسن کے مناقب میں ہے، حضرت حسن کے فضائل میں داخل ہے، کہ حضرت حسن کی یہ فضیلت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا تھا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، تو واقعی آپ نے صلح کروائی، یہ حضرت حسن کی فضیلت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب المناقب کے اندر جو ہے اس حدیث کو لائے ہیں اور انہوں نے باب قائم کیا ہے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت کا اور منقبت کا۔ اس میں جو ہے جو حدیث لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بخاری شریف ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث لائے ہیں اور اس میں انہوں نے وہ الفاظ کتاب المناقب میں ذکر نہیں کیے جس پر مرزا جو ہے وہ برانگیختہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ انہوں نے خیانت کی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب المناقب کے اندر یہ بخاری شریف جو ہے اکٹھی ایک جلد میں چھپی ہے بیروتی، تو اور اس کا صفحہ نمبر 951 ہے اور حدیث نمبر جو ہے وہ 3746 یعنی 3746۔ اس میں لشکر کے لانے کا تذکرہ نہیں ہے۔ مرزا کہتا ہے کہ مولوی خیانت کرتے ہیں، مولوی جھوٹ بولتے ہیں، حدیث آدھی بیان کرتے ہیں، حضرت حسن پہاڑ جو ہے لشکر لے کے آئے۔ ہم کہتے ہیں بھی وہ حدیث آدھی نہیں ہے، ہاں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ دیگر روایات میں الفاظ آئے ہم اس کا انکار نہیں کرتے، وہ حدیث ہے، لیکن اگر اس جملے کو ذکر نہ کیا جائے کہ حضرت حسن پہاڑ جیسا لشکر لے کے آئے حضرت معاویہ کے مقابلے میں، تو ٹھیک ہے جب لڑائی کی تو لشکر لے آئے، حضرت معاویہ بھی لے وہ بھی لے آئے، تو لیکن جو ہے صلح ہو گئی، تم میں تو مسئلہ صلح کا ہے کہ لشکر کا ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں جو کتاب المناقب کے اندر حضرت حسن کی فضیلت پر حدیث لے کے آئے ہیں اور حضور کا فرمان لے کے کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو جماعتوں میں صلح کروائے گا، اب وہاں پر لشکر لانے والے الفاظ نہیں ہیں، تو پھر کیا آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنے الفاظ میں الزام کس کو دینا چاہتے ہیں کہ مولوی خیانت کرتے ہیں؟ کیا امام بخاری نے خیانت کی ہے؟ آپ کے کہنے کا مطلب تو یہ ہے جب بھی حدیث حسن یا صلح حسن والی حدیث بیان کریں تو ہم ساتھ یہ الفاظ بیان کریں کہ حضرت حسن تو مقابلے کی لشکر لے کے آئے تھے لیکن بعد میں صلح ہو گئی، کیا ہم یہ الفاظ بیان کریں؟ اگر یہ الفاظ ہر وقت و ہر جگہ بیان کرنے ضروری ہیں، اگر اس کے بغیر بیان کرنا خیانت ہے، تو پھر آپ ہمیں بتائیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الفاظ جو ہے کہ کتاب المناقب کے اندر یہ لے کر نہیں آئے، تو پھر آپ کا الزام ہم پر نہیں ہے، آپ کا الزام امام بخاری پر ہے، تو پھر آپ امام بخاری کو کیسے مانتے ہو اور آپ کا محدثین کے طرز پر کیسے عمل ہے؟ جس سوائے فراڈ کے اور کچھ نہیں کہ مرزا جیل میں صرف اور صرف جو ہے وہ لوگوں کا اعتماد محدثین سے ہٹانا چاہتا ہے۔ علماء نے تو بیان کیا بخاری شریف کو پڑھ کر، کتاب المناقب کو دیکھا، کتاب المناقب میں جو ہے حضرت حسن اور حسین کے فضائل بیان ہوئے، تو وہاں پر جو ہے وہ الفاظ نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے یہ بیان نہیں کیے۔ ہاں البتہ جہاں ہم پورا مسئلہ بیان کریں گے، پورے تفسیر سمجھائیں گے، تو وہاں دوسری جگہ امام بخاری نے الفاظ لائے ہیں وہاں ہم ذکر بھی کر دیں گے، لیکن اس کو خیانت کون کہتا ہے؟
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بس اوقات ایک حدیث کو کئی جگہ پر لاتے ہیں، کہیں مختصراً کہیں تفصیلاً، وہ الگ مستقل پوری حدیث شمار ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کتاب المناقب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو یہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ میرا یہ بیٹا صلح کروائے گا حضور کے فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا اس کو امام بخاری نے آدھی حدیث شمار کیا، پوری حدیث شمار کیا؟ مرزا جیل میں کوئی اتنی عقل نہیں ہے، نہ یہ اتنی عقل رکھتا ہے، نہ اتنا علم رکھتا ہے۔ اگر تو امام بخاری یہ الفاظ لے کے آئے اور انہوں نے اس کو مستقل حدیث شمار نہیں کیا، پوری حدیث شمار نہیں کیا، پھر تو یہ واقعی مرزا کی بات ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کو پوری حدیث شمار کرتے ہیں، مکمل حدیث شمار کرتے ہیں، حدیث کا نمبر لگا ہے اور اس سے پچھلی جو حدیث تھی اس پر الگ نمبر ہے، آگے والی حدیث پر الگ نمبر ہے، تو پھر مستقل حدیث ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کاش کہ تمہیں اس بات کی سمجھ ہو اور تم جو ہے لوگوں کو ورگلانا چھوڑ دو۔ یہ خیانت علماء نے نہیں کی، خیانت مرزا جیلوی نے کی ہے، جو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مشکوک بنانا چاہتا ہے۔ تو در حقیقت مرزے کی مخالفت حضور سے ہے، در حقیقت مرزے کی مخالفت امام بخاری سے ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک اور مسئلہ اس نے چھیڑا، پہلے اسلام کون لایا؟ پہلے اسلام کون لایا؟ اب یہ مسئلہ ہے، مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اسلام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لائے، اور امت مسلمہ کی اکثریت جو ہے یہی رائے رکھتی ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ عام طور پر بات کی جاتی ہے، اور اہل سنت والجماعت تو یہی بات کہتے ہیں۔ بہت کم ایسے اقوال آپ کو ملیں گے کہ اس کے علاوہ اور قول ہو کہ سب سے پہلا مسلمان ابوبکر صدیق نہیں تھے بلکہ کوئی اور تھا۔ باہر کیا، لیکن چونکہ روایت موجود ہیں، ہم سنی ہیں، ہم اعتدال میں بات کرتے ہیں، ہم کہتے بھی روایت مختلف ہیں۔ بعض روایت میں ابوبکر صدیق مسلمان ہوئے، بعض روایت میں حضرت علی مسلمان ہوئے، بعض روایت میں حضرت خدیجہ ایمان لائی، بعض روایت میں حضرت زید ایمان لائے۔ تو محدثین نے ان تمام روایات کو ایک جگہ اکٹھا کر کے سب کا ایک مطلب بیان کر دیا، ایسا تطبیق ایسی دے دی کہ جو ہے وہ کسی قسم کا نہ اختلاف ہو اور نہ ہی جو ہے غلط فہمی باقی رہے۔ اور میں کہ ہاں بھئی ساری روایات کو جمع کر دو، اور ساری روایات کو جمع کر کے نتیجہ یہ نکالا کہ بھائی دیکھو روایات مختلف ہیں، لہذا تطبیق کیوں دے سکتے ہیں کہ بڑے مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ابوبکر صدیق ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خواتین میں سب سے پہلے مسلمان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، غلاموں میں حضرت زید ہیں۔ اب دیکھو یہ جو ہے وہ تطبیق دی ہوئی محدثین کی ہے۔ اب مرزے کا ایک کلپ چل رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کہانیاں جو تمہارے بڑے سنا گئے، یہ کہانیاں ہیں جو تمہارے بڑے سنا گئے، تو یہ تو بات ہی غلط ہے، یہ غلط ہے، تمہارے بڑے کہانیاں بڑے نہیں سنا گئے، محدثین سنا گئے۔ جا تو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنا چھوڑ دو، اور جدھر جانا ہے جاؤ، ہمیں اعتراض نہیں ہے، چاہے یہودی کی طرف جاؤ، عیسائیوں کی طرف جاؤ، ہندو بن جاؤ، سکھ بن جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تمہاری اپنی آخر خراب ہوگی۔ لیکن جب اہل سنت کہلاؤ گے اور پھر باتیں جو ہے کسی اور والی کرو گے، ہم جواب دیں گے۔ اب دیکھو یہ تطبیق کس نے دی ہے جو میں نے بھی بیان کی کہ سب سے پہلے مردوں میں مسلمان ابوبکر صدیق لائے، اسلام جو ہے ابوبکر صدیق لائے، اور بچوں میں حضرت علی اسلام لائے، خواتین میں حضرت خدیجہ لائی۔ یہ تطبیق کس نے دی ہے؟ یہ تطبیق محدثین نے دی ہے۔ تو یہ اعتراض ہم پہ نہیں ہے بلکہ اعتراض محدثین پہ ہے۔ اب محدثین کو کہنا یہ کہانیاں گھڑتے ہیں، اتنا بڑا بکواس ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی ترمذی شریف میرے یاد میں ہے، یہ دیکھیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باقاعدہ تطبیق ذکر کی ہے، یہ تطبیق ذکر کی ہے، اور ترمذی شریف کا یہ جو اپنا یہ اکٹھا مجموعہ دارالسلام نے شائع کیا، اور زبیر علی جس کو اپنا استاد بھی کہتا ہے مرزا، اس کی تحقیق کے ساتھ اب اس پہ جو ہے دیکھیں صفحہ نمبر 1103 صفحہ نمبر 1103 ہے۔ اب یہ تطبیق امام ترمذی لائے ہیں اپنی ترمذی شریف میں، اور یہ ترمذی شریف کیا ہے؟ یہ سیاست کی معتبر کتاب ہے۔ اس نے کہا تمہارے بڑے کہانیاں سنا گئے ہیں، وہ معلوم ہوا محدثین ہمارے بڑے ہیں، محدثین تیرے بڑے نہیں ہیں۔ اگر محدثین کو تو بڑا مانتا ہوتا اس طرح کی بکواس تیری زبان سے نہ نکلتی۔ تو یہ کس کی بات ہے؟ محدثین کی۔ نقل کرنے والے کون ہیں؟ نقل کرنے والا یہ محدث کبیر امام ترمذی ہے۔ تو پھر اس کو کہانیاں کون کہے گا؟ یہ بڑے کہانیاں سنا گئے نا۔ اس کی جہالت دیکھو،
کہتا ہے دیکھو یہ تو کہہ دیا کہ اچھا غلاموں میں جو ہے وہ زید مسلمان ہوئے، تو پھر لونڈیوں میں کون ہوا یہ نہیں بیان ہوا۔ الو کے پٹھے، جب غلام کہہ دیا تو لونڈی اس کے تحت داخل ہے، لونڈی کیا ہے اس کے متحد داخل ہے۔ تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے، ہاں جی۔ تو باہر کیف یہ محدثین کا طرز ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس تطبیق کو لائے ہیں ترمذی شریف کے اندر، لیکن اس نے جو ہے وہ اس پر تنقید کی ہے، اور اس کی تنقید در حقیقت ہم پہ نہیں ہے، علماء پہ نہیں ہے، بلکہ محدثین پہ ہے۔ اسی طرح اب دیکھیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لائے حضرت زید بن ارقم سے رضی اللہ عنہ، کہ جس کو اس نے بنیاد بنایا، کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے۔ کہتے ہیں اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ابراہیم نخعی جو مشہور تابعی ہیں ان کا قول نقل کیا کہ نہیں، جب یہ روایت ان کو بیان کی گئی تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ نہیں، سب سے پہلے ابو بکر مسلمان ہوتے۔ اب یہ بات کہتا ہے، دیکھو نتیجہ نکالتا ہے، کہتا ہے دیکھو ایک طرف زید بن ارقم صحابی ہیں اور دوسری طرف ابراہیم نخعی تابعی ہیں، تو لہذا اب صحابی کی بات معتبر ہوگی، تابعی کی بات معتبر ہوگی۔ ہم کہتے ہیں یہ بات صحابی کی معتبر ہے، ہم یہاں کہتے ہیں حضرت زید بن ارقم نے اگر فرمایا سب سے پہلے مسلمان جو ہے وہ حضرت علی ہوئے، یہ بھی ٹھیک ہے، ہم اس کو مان لیتے ہیں، ہاں جی۔ اور دوسری بات کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے سب سے پہلے، یہ بھی ٹھیک ہے، جس طرح کہ ابراہیم نخعی نے کہا۔ اگر تم باقی اگر تحقیق رکھتے ہوتے اس طرح کی بکواس نہ کرتے، چنانچہ یہ اپنا یہ کھول رہے مجمع الزوائد میرے ہاتھ میں ہے، اور معجم طبرانی کے والے سے مختلف روایات نقل کی گئی ہیں، اس میں امام اپنا جو حاتمی ہیں انہوں نے مجمع الزوائد کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ باب قائم کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سب سے پہلے مسلمان ہونے کا، اور اس میں انہوں نے مختلف روایات ذکر کی ہیں۔ ایک روایت وہ ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس کے قائل حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لائے۔ چنانچہ یہ حدیث نمبر ہے مجمع الزوائد کی 14310۔ دوسری روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب دیکھیں ابن عمر کو چھوٹے صحابی تھوڑی ہیں، وہ کہتے ہیں جو ہے وہ سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ حدیث نمبر ہے مجمع الزوائد کا 14311۔ اور پھر تیسری روایت خود حضرت زید بن ارقم سے ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت اگر امام ترمذی نے نقل کی ہے تو زید بن ارقم سے روایت جو ہے یہ بھی موجود ہے۔ تو زید بن ارقم نے جہاں روایت نقل کی ہے کہ سب سے پہلے حضور کے ساتھ جس شخص نے نماز پڑھی ابو بکر صدیق ہے، تو وہ نماز تو وہی پڑھتا ہے جس کے مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا حکم نماز کا ہے، تو نماز تو وہی پڑھے گا نا جو اسلام لایا ہے، تو سب سے پہلے اسلام وہ لائے۔ لہذا اب دیکھیں یہ روایت مختلف ہوگی نا جی، ہم تو ان سب کا احترام کرتے ہیں اور محدثین کا احترام کرتے ہیں۔ اب ہمیں جب ہم نے مختلف احادیث پڑھی کہ بھئی ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے سب سے پہلے، دوسری میں ہے کہ نہیں بھئی حضرت ابو بکر صدیق ہوئے، اب دیکھو تیسری میں ہے کہ حضرت خدیجہ ہوئیں، تو ہم نے جو ہے اب کسی ایک کی افضلیت کا انکار کرنے کے لیے کوئی ڈھونگ نہیں رچایا، بلکہ چونکہ حدیثوں کو لانے والے محدثین ہیں، ہم نے محدثین کے فہم پر اعتماد کیا کہ محدثین نے ساری حدیثوں کو دیکھ کر، ہمارے سامنے ایک حدیث ہوگی، ہمارے سامنے دو ہوں گی، لیکن محدثین کے سامنے ساری کی ساری روایات ہیں، محدثین نے ساری کی ساری روایات سامنے رکھ کر جو ہے وہ نتیجہ نکالا۔ کیا نتیجہ نکالا؟ کیوں نتیجہ نکالا کہ دیکھو چونکہ روایت مختلف ہو گئی ہیں، اگرچہ راجع یہ بات ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے سب سے پہلے، لیکن چونکہ روایت مختلف ہوگی تو تطبیق یوں دے سکتے ہیں کہ بھائی مردوں میں سب سے پہلے جوان بندوں میں ابو بکر صدیق مسلمان ہوئے، اور بچوں میں حضرت علی مسلمان ہوئے، اور خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ لہذا اب یہ تطبیق ہماری دی ہوئی نہیں ہے، یہ بلکہ محدثین کی ہے، اور یہ محدثین کا گستاخ ہے مرزا جیلمی۔ اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے بڑے کہانی سنا گے، نہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جن کی ترمذی تم حدیثیں پیش کرتے ہو، اس حدیث کو امام ترمذی لائے ہیں اور تطبیق کو امام ترمذی لائے ہیں، تمہارا اعتراض ہم پہ نہیں ہے، تمہارا اعتراض جو ہے وہ امام ترمذی پہ ہے، تمہارا اعتراض ہم پہ نہیں ہے، بلکہ وہ محدثین جنہوں نے یہ تطبیق دیا ان پر ہے، ہم تو اس کے ناقل ہیں۔ لہذا مرزا جیلمی جس کو خود کسی سے باضابطہ حدیث پڑھنی نصیب نہیں ہوئی، نہ کسی کو پڑھانی نصیب ہوئی، وہ بند کمرے میں کوٹھے میں بیٹھ کر کہتا ہے، جس کو اکیڈمی کا نام دیا، ہاں جی، کہ بند کمرے میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ ہاں جی وہ تمہارے بڑے کہانیاں سنا گے۔ تو جو بیان کرتا ہے وہ کون سا؟ وہ وہی ہے۔ تو جو بیان کرتا ہے وہ کون سا وحی ہے؟
جو تو نے نظریہ بیان کیا یہ نظریہ اہل سنت والجماعت کی کون سی کتابوں میں لکھا ہے؟ سنی کہتا ہے تو اپنے آپ کو معلوم ہوا یہ بندہ زبان سے اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، لیکن در حقیقت جو ہے یہ روافض کے نظریات کو پھیلا رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ ایک مسئلہ، اس کی کچھ وضاحت ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، اللہ اکبر، مرزا جیلمی اکثر یہ بات کرتا ہے اپنے بیانات میں کہ اہل سنت اہل سنت اہل سنت۔ اگر یہ اہل سنت ہے تو جو نظریات اس کے ہیں، جو نظریات اس کے ہیں، تو کیا وہ نظریات اہل سنت والجماعت کی معتبر کتب سے ثابت کیے جا سکتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کے عقائد پر ایک کتاب نہیں بلکہ کچھ 400 سے زائد کتابیں ہیں۔ وہ جو 400 سے زائد کتابیں محدثین نے لکھی ہیں اور بڑے بڑے ائمہ علماء نے لکھی ہیں، جو نظریات تیرے ہیں کیا وہ اہل سنت والجماعت کا منہج ہے؟ اگر منہج ہے تو اگر آپ میں جرت ہے تو کبھی اپنے بیان میں وہ ساری کتابیں اکٹھی کرو جو ہم بڑی بڑی عقائد کی کتابیں لکھی گئی ہیں، ہاں جی، عقائد اہل سنت کے نام سے، عقائد اہل سنت کے نام سے، اگر اہل سنت کے نام سے کتابیں لکھی گئی ہیں اور وہ تو رائے اور اس سے ثابت کرے کہ بھئی جو میں باتیں کرتا ہوں وہ ساری کی ساری ایسی ہیں کہ وہ منہج اہل سنت ہے، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ منہج روافض ہے، بلکہ یہ منہج شیعہ ہے، تو وہ منہج شیعہ کو منہج اہل سنت والجماعت بیان کر کے جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ وہ شخص ہے جو حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف بکواسات کرنے سے باز نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں بھئی اگر تم نے کوئی دین کی بات کرنی ہے تو تمہیں اگر پتہ ہے 100% تم بیان کرو، لیکن جب تالی بازی کرو گے، نعرے مارو گے، بند کمرے میں بیٹھ کر جو ہے اکڑو گے اور کہے گا ہمارے جیسا ہے کوئی نہیں، فلانا شے کوئی نہیں، تو پھر ہم بتائیں گے بھی تو شے کیا ہے، پھر ہمیں بتانا پڑے گا۔ وگرنہ جو ہے اگر تو بات کرتا ہے، تیرے چاہنے والے کو 2-4 ہیں تو بات کر، ہمیں سے غرض نہیں ہے، لیکن اگر ہمیں لڑکارے گا ہم مسئلے کی صحیح نوعیت کو بیان کریں گے۔ یہ جس پر تو چل رہا ہے یہ منہج اہل سنت نہیں ہے۔ حضرت معاویہ پر تنقید کرنا یہ منہج اہل سنت نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر جو ہے وہ شک و شبہات پیدا کرنا یہ منہج اہل سنت نہیں ہے۔ اگر یہ منہج اہل سنت ہے آپ ہمیں بتا دو یا اہل سنت الجماعت کی فلاں فلاں عقائد کتابوں میں لکھا ہے ابوبکر صدیق افضل نہیں ہے اور یہ واقعی اہل سنت الجماعت کا متفقہ نظریہ ہے۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر تو یہ باتیں کیسے کرتا ہے؟ تمہیں چاہیے اگر تم نے دین کی بات کرنی ہے تو دین کی بات کرو، لیکن لوگوں کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا نہ کرو، دین کی بات مثبت انداز سے کرو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہتا۔ لیکن جب تم جو ہے اس طرح کی تعلیل بازی کرو گے، چیلنج بازی کرو گے، پھر ہمیں تمہاری بات کا جواب دینا پڑے گا۔ اب میرے ساتھ جیلمی کا ایک کلپ ہے، لیکن ہر مسئلے کو چھیڑتا ہے، وہ ہر مسئلے کو چھیڑتا ہے، وہ کسی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اب اس کا ایک کلپ ہے اس مسئلے پر کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں، اس ضمن میں اس کا ایک کلپ چلا۔ تو ظاہر بات ہے کہ والدین جو ہے یہ دنیا میں یہ سب سے مقدس رشتہ ہے جو انسان کو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ رشتوں میں سب سے رشتہ اللہ پاک اور اس کے نبی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ جو خیر کا رشتے جو ساتھ جڑے ہیں جن سے بندہ ملتا ہے یہ والدین ہیں، سب سے بڑا خیر کا رشتہ والدین ہے۔ لیکن اب یہ اپنے جو اس کے چاہنے والے ان کو والدین کا بھی گستاخ بنانا چاہتا ہے۔ اب کہتا ہے کہ جو والدین اپنی اولاد پر معاملات میں سختی کرتے ہیں وہ والدین نہیں بلکہ جانور ہیں۔ دیکھو یہ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ادب اور احترام کا حکم دیا ہے اور فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔
ہاں جی، کہ اللہ پاک نے اس بات کا فیصلہ فرما لیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو۔ وصینا الانسان بوالدیہ، اب دیکھیں اللہ پاک تو وصیت اور تاکیدی حکم فرما رہے ہیں کہ والدین کی جو ہے وہ فرم برداری کی نافرمانی نہیں کرنی، اگر ان کی بات خلاف طبیعت بھی گزرتی تو اللہ تقل لما اوف اوف نہ کہو، لیکن مرزا جیل میں کہتا ہے جو سختی کرتے ہیں وہ والدین ہی بلکہ جانور ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دیکھو تمہارے بچے جو ہیں اگر تمہارے بچے اگر اپنا 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا کہو، اگر یہ 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو۔ اب والدین مارے گا تو سختی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ وہ سختی ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اب ایک مرزا کہے کہ روزی نماز نہیں پڑھتے کیوں مارتے ہو، بس میرے بیان سنتے رہنا، جو میں بکواس کر رہا ہوں اگے نقل کرتے رہنا، شیئر کرتے رہنا، بس اے مسلمان آ بھائی والدین کی جائز سختی یہ تو شریعت میں ہے اور شریعت نے اس کا حکم دیا ہے۔ والدین کی جو ہے وہ سختی اگر بندہ سمجھے کہ بھائی یہ تو حیوانیت ہے تو پھر جو ہے پتہ نہیں انسانیت کس چیز کا نام ہے، پتہ نہیں انسانیت کس چیز کا نام ہے۔ اب اس کا آخری بات عرض کروں، ایک کلپ چلا کہتا ہے کہ میری یوٹیوب کی آمدنی جو ہے وہ کروڑوں روپے میں ہو سکتی ہے۔ مرزا جیل میں کہتا ہے میری آمدنی کروڑوں روپے کی ہو سکتی ہے، اگر میں چاہوں تو اس سے جو ہے وہ پتہ نہیں اتنے مولوی خرید سکتا ہوں۔ گفتگو ہے اس کی کہ میری یوٹیوب کی آمدنی اتنی ہے کہ میں اسے پتہ نہیں کتنے مولوی خرید سکتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ یوٹیوب کی آمدنی اگر تو نہیں لیتا یا لیتا ہے تیرا اپنا مسئلہ ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن جو طاقتیں تیرے پیچھے ہیں تو اس سے یہ باتیں کہلوا رہی ہیں، مرزائی ہوں یا رافضی ہوں شیعہ ہوں، جو تجھ سے یہ باتیں کہلوا رہی ہیں تو نے ان سے کتنا لیا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے نا۔ تو نے مولوی خریدنے ہیں یا تو خود بکا ہوا ہے، تو نے خود مولوی خریدنے ہیں یا تو کن کی ہاتھوں بکا ہوا ہے، یہ تو حقائق تیرے اپنے ساتھی بیان کرتے ہیں۔ ابھی مرزا جیل میں کا ایک ساتھی جو خود جیلم کا ہے، ہاں جی، جس کو ساتھ بٹھا کے حوالے بھی دیتا ہے یہ فلاں ہے فلاں ہے، اس ساتھی نے اگر کہے گا تو میں ویڈیو بھی پیش کروں گا، ہاں جی، اس میں اس نے کہا ہے کہ مرزا جیلم کے پاس مرزائیوں کا ایک جماعت آئی باقاعدہ اور وہ مال دے کر گئی ہے۔ وہ مال جو بندہ خود بکا ہوا ہو، ہاں جی، اب وہ بندہ جو ہے وہ کس منہ سے کہہ سکتا ہے کہ میں کسی کو خرید سکتا ہوں؟ وہ خود کسی کو نہیں خرید سکتا جو خود بکا ہوا بکاؤ مال ہے، وہ تو خود بکاؤ مال ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کہاں سے کتنا مال آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے، کرم ہے، احسان ہے۔ اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، اسلام مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے اور دین سیکھنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مسجدیں، یہ مدارس، یہ خیر کے مراکز، یہ خانقاہیں بنائی ہیں اور لوگوں کا اس طرف رجوع ہے۔ اللہ پاک نے ہر دور میں علماء، محدثین، اولیاء کرام پیدا کیے جن سے لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے، لیکن مرزا جیل میں جو ہے وہ بیٹھا باب شے کوئی نہیں۔